پیش خدمت ہے کہانی شہزادی چڑچیلا۔ کافی عرصہ پہلے ملک ایران کے نزدیک ایک چھوٹا سا ملک توران ہوتا تھا۔ توران بے حد سرسبز اور خوبصورت ملک تھا۔ اس ملک کے باشندے بھی انتہائی امیر اور نیک تھے۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے کہ جیسے وہ سب ایک ہی گھر کے رہنے والے ہوں۔ ملک توران پر بادشاہ تومان حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ تومان بھی انتہائی نیک دل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی تمام رعایا سے محبت سے پیش آتا تھا اور رعایا بھی اسے بے حد پسند کرتی تھی۔ بادشاہ تومان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی بلقیس تھا۔ شہزادی بلقیس بے حد خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن شہزادی نے اپنی شادی کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو شہزادہ خالی ہاتھ 4 بھوکے شیروں سے لڑ کر انہیں شکست دے گا اور پھر شہزادی کے 4 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، شہزادی بلقیس کی شادی اس سے ہوگی۔ کیونکہ شہزادی بلقیس کی خواہش تھی کہ اس کی شادی دنیا کے سب سے بہادر اور سب سے عقل مند شہزادے کے ساتھ ہو، لیکن سارے شہزادے خالی ہاتھ 4 بھوکے شیروں سے لڑنے کی بات سن کر ہی خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خالی ہاتھ 4 بھوکے شیروں سے لڑنا اپنی موت کو خود آواز دینا ہے۔ بھوکے شیر تو ایک طرف ایک لمحے میں انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، اور چونکہ وہ بھوکے ہوں گے اس لیے گوشت اور خون تو ایک طرف وہ ان کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اب کسی شہزادے کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ شہزادی کو شادی کا پیغام بھیجے، لیکن بادشاہ تومان اس بات سے خوش نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی بلقیس کی جلدی شادی کر کے ملک توران کا تخت اس کے حوالے کر دے اور خود وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، لیکن شہزادی بلقیس کی پہلی شرط ہی اس قدر سخت تھی کہ کوئی آدمی ایسی شرط پوری کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ بادشاہ تومان نے شہزادی بلقیس کو کئی بار سمجھایا کہ وہ اس شرط کو چھوڑ دے یا کم از کم شرط صرف ایک شیر کی رکھے، کیونکہ ایک ہی وقت میں 4 بھوکے شیروں سے لڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن شہزادی مانتی ہی نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ 1-2 شیروں سے لڑنا تو کوئی بہادری نہیں ہے، 4 شیروں سے اکٹھا لڑنا بہادری ہے، اور وہ لازماً بہادر شہزادے سے ہی شادی کرے گی۔ اس کی ضد پر بادشاہ تومان خاموش ہو جاتا، کیونکہ شہزادی بلقیس اس کی اکلوتی لڑکی تھی اور وہ اس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک روز شہزادی بلقیس اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بدصورت اور مردانہ شکل و صورت کی خوفناک عورت اسے بڑے بڑے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے چیختی چلاتی ہوئی بڑھ رہی ہے۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی اور وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شہزادی بلقیس کو ابھی کسی بھوکے شیر کی طرح چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گی۔ شہزادی حالانکہ خواب دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ اس وقت تو اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اصل حالت میں ہے، اس لیے وہ اس بدصورت چڑیل نما عورت کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ تومان شہزادی بلقیس کے ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس نے جب شہزادی بلقیس کی چیخ سنی تو وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا اور ننگے پاؤں دوڑتا ہوا شہزادی بلقیس کے کمرے میں آیا، لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ اس نے شہزادی کے بستر کے قریب ایک دیو جیسے قد اور موٹی بھاری عورت کو کھڑے دیکھا، جس کے جسم پر سفید نیلگو رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا، اور اس دیونما عورت کا منہ شہزادی کی طرف تھا اور اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ اندر داخل ہوا اس عورت نے مڑ کر بادشاہ کی طرف دیکھا۔ اس عورت کی شکل انتہائی خوفناک اور بدصورت تھی، اور پھر وہ عورت اس وقت شدید غصے میں بھی لگ رہی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے پھرتی سے اپنی تلوار نکالنی چاہی، لیکن اس وقت اسے معلوم ہوا کہ تلوار تو اس کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بستر سے اٹھ کر ادھر آیا تھا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس عورت نے جیسے ہی مڑ کر بادشاہ کی طرف دیکھا، دوسرے لمحے وہ اس طرح غائب ہو گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بادشاہ بھی حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تھا اور اس کے سامنے ہی وہی عورت غائب ہو گئی تھی۔ اب سامنے بستر پر شہزادی سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ تومان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر تیزی سے
شہزادی کی طرف بڑھا اور پھر قریب جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہزادی سوئی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ تیزی سے واپس دروازے کی طرف گیا اور اس نے دروازے کے قریب لٹکی ہوئی ایک خوبصورت زنجیر 2 بار کھینچ کر چھوڑ دی اور واپس آ کر اس نے شہزادی کے پیروں پر پڑا ہوا کمبل کھینچ کر اس کی گردن تک پورے جسم پر ڈال دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور مسلح دربان نے اندر داخل ہو کر شاہی سلام کرنا شروع کر دیا۔ وہ زنجیر دربان کو بلانے کے لیے ہی لگائی گئی تھی تاکہ جب زنجیر کھینچی جائے اور دربان کے کمرے میں زنجیر کھینچنے کی وجہ سے گھنٹی بجے تو اسے فوراً معلوم ہو جائے کہ شہزادی بلقیس کسی کام کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ لیکن ایک تو آدھی رات کو گھنٹی کی آواز سن کر دربان پریشان ہو گیا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے جب بادشاہ سلامت کو کمرے میں موجود دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ حکم بادشاہ سلامت، دربان نے شاہی سلام کرتے ہوئے کہا، جا کر فوراً شاہی حکیم کو بلا لاؤ۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیتے ہوئے کہا اور دربان سلام کر کے تیزی سے مڑا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں وہیں کمرے میں ہی ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ چڑیل عورت بار بار آ رہی تھی اور وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورت تھی کون، شہزادی کے کمرے میں کیسے آ گئی اور پھر اس نے کیا کیا ہے کہ شہزادی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی ہے، اور پھر وہ عورت اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ کیا وہ کوئی چڑیل تھی، بدروح تھی، کون تھی؟ بادشاہ یہی باتیں سوچتے ہوئے مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ شاہی حکیم اپنا مخصوص تھیلا اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ شاہی حکیم، شہزادی کو دیکھو، میں نے اس کی چیخ سنی ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں آیا تو یہ اسی طرح بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے شاہی حکیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے جان بوجھ کر شاہی حکیم سے اس چڑیل نما عورت کے موجود ہونے اور پھر اس کے غائب ہونے کی بات نہ کی تھی، کیونکہ وہ یہ بات صرف وزیر اعظم سے کرنا چاہتا تھا۔ شاہی حکیم نے آگے بڑھ کر شہزادی کی نبض دیکھی، اس کی بند آنکھیں انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کھول کر باری باری دیکھی اور پھر اپنے تھیلے سے اس نے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر شیشی اس نے شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ لیکن جب چند لمحوں تک شہزادی کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو اس نے شیشی ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کیا اور پھر اسے تھیلے میں ڈال کر ایک خشک پھول تھیلے میں سے نکالا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر اچھی طرح مسل دیا۔ پھر اس نے ہتھیلی شہزادی کی ناک سے لگا دی، لیکن جب کافی دیر تک شہزادی ہوش میں نہ آئی تو شاہی حکیم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے شاہی حکیم، شہزادی بلقیس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ بادشاہ تومان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی انتہائی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے دنیا کی قیمتی ترین دوا انہیں سونگھائی ہے لیکن یہ ہوش میں نہیں آئیں، اس لیے اب یہ صرف کجلا پھول سونگھ کر ہی ہوش میں آ سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ شاہی حکیم نے سر جھکا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ کجلا پھول، وہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ تومان نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ اس نے تو آج تک اس پھول کا نام ہی نہ سنا تھا۔ بادشاہ سلامت، کجلا پھول سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی صرف 3 پتیاں ہوتی ہیں اور ہر پتی کے اوپر سرخ رنگ کا دائرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ پھول 100 سال تک نہیں مرجھاتا، لیکن اس پھول کی حفاظت چڑیلیں کرتی ہیں، کیونکہ یہ پھول چڑیلوں کی شہزادی، جس کا نام بزرگوں نے شہزادی چڑچیلا بتایا ہے، کو بے حد پسند ہے، اور یہ پھول اس کے باغ میں ہی ہے اور دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ شاہی حکیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شہزادی چڑچیلا، چڑیلوں کی شہزادی، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ تومان نے انتہائی حیران ہو کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میں سچ کہہ رہا ہوں، شاہی حکیم نے جواب دیا۔ لیکن کجلا پھول کیسے مل سکتا ہے؟ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں کسی کو کیا معلوم؟ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال شہزادی کا علاج کجلا پھول ہے، ورنہ شہزادی اسی طرح بے ہوش ہی رہے گی۔ شاہی حکیم نے ادب بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، بادشاہ تومان نے کہا، اور شاہی حکیم سلام کر کے واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے ایک بار مڑ کر شہزادی بلقیس کو دیکھا اور پھر اس کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا شہزادی کی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادی کی والدہ
ملکہ تومان کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت اس سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ بے حد پریشان ہوئی، کیونکہ کنیزوں نے یہی بتایا تھا کہ بادشاہ سلامت شہزادی بلقیس کے کمرے سے نکل کر آ رہے ہیں اور بے حد پریشان لگتے ہیں، اور انہوں نے شاہی حکیم کو بھی شہزادی بلقیس کے کمرے میں طلب کیا تھا۔ چونکہ ملکہ محل کے اس حصے میں علیحدہ رہتی تھی جسے زنان خانہ کہتے ہیں، اس لیے بادشاہ کو ملکہ کے پاس پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ شہزادی کو چونکہ بچپن سے ہی اپنے باپ کے پاس سونے کی عادت تھی اور بادشاہ بھی اس سے بے حد پیار کرتا تھا، اس لیے اب جب کہ شہزادی بڑی ہو گئی تھی، وہ اب بھی زنان خانے میں ملکہ کے ساتھ رہنے کی بجائے مردان خانے میں بادشاہ کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی۔ ملکہ نے اپنے کمرے سے باہر آ کر بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ سلامت، آپ بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت ہے؟ ملکہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہم شہزادی بلقیس کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں ملکہ، بادشاہ نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شہزادی کو؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ ملکہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم سو رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں شہزادی بلقیس کی چیخ کی آواز پڑی تو ہم ہڑبڑا کر اٹھے اور اس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے، لیکن جب ہم دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو ہم نے شہزادی کے بستر کے پاس ایک دیو جیسے قد کی مرد عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس نے سفید نیلگو رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمارے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے مڑ کر ہمیں دیکھا تو اس کے انتہائی خوفناک چہرے پر شدید غصے کے آثار موجود تھے، لیکن دوسرے لمحے ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ شہزادی بے ہوش بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے پریشان ہو کر شاہی حکیم کو بلوایا۔ انہوں نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ شہزادی کو اب صرف کجلا پھول سونگھ کر ہی ہوش آ سکتا ہے، کیونکہ شہزادی انتہائی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اور ہمارے پوچھنے پر شاہی حکیم نے بتایا ہے کہ کجلا پھول کی حفاظت چڑیلیں کرتی ہیں، کیونکہ یہ پھول چڑیلوں کی شہزادی چڑچیلا کو بے حد پسند ہے اور اس کے باغ میں ہی یہ پھول موجود ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کہاں سے اس پھول کو حاصل کریں؟ ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم شہزادی بلقیس کی ماں ہو، تم اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہو۔ بادشاہ نے کہا، اوہ بادشاہ سلامت، وہ عورت جو شہزادی بلقیس کے پاس موجود تھی اور جو آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی، وہ یقیناً کوئی چڑیل ہی ہوگی۔ اگر بات چڑیلوں کی ہے تو پھر ایک بوڑھی عورت کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، وہ اس کا کوئی حل بتائے گی۔ ملکہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، چڑیلوں سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں، کیسے ہو سکتی ہے بات؟ بادشاہ نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہماری ایک مصری کنیز ہے، اس کی ایک ایسی عورت سے دوستی ہے جس کا تعلق چڑیلوں سے رہا ہے، اس کے ذریعے ان چڑیلوں سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ بہت نیک دل عورت ہے، میں بھی اس سے کئی بار مل چکی ہوں۔ ملکہ نے کہا، اوہ پھر تو ضرور بلوائیے، بادشاہ سلامت نے بے چین ہوتے ہوئے کہا، اور ملکہ نے اٹھ کر دروازے کے پاس لٹکی ہوئی زنجیر 2 بار کھینچی تو فوراً ہی ایک کنیز اندر آ کر سلام کے لیے جھک گئی۔ کنیز خدمت کے لیے حاضر ہے، کنیز نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فوراً جا کر مصری کنیز کو بلا لاؤ، فوراً، جلدی، ملکہ نے کہا، اور کنیز سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ملکہ دوبارہ آ کر بادشاہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس نے سلام کیا۔ جب ملکہ نے اسے شہزادی بلقیس کا سارا حال سنایا تو بوڑھی مصری کنیز بھی پریشان ہو گئی۔ میں ابھی اس نیک دل عورت کو بلا لاتی ہوں، وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی، مصری کنیز نے کہا، اور پھر سلام کر کے واپس چلی گئی۔ آخر ان چڑیلوں کا شہزادی بلقیس سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے کہا، اب کیا کہا جا سکتا ہے بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ نے جواب دیا، اور بادشاہ سلامت نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مصری کنیز اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک لمبے قد کی عورت تھی جس کا چہرہ قدرے بدصورت سا نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی تیز چمک تھی۔ نیک دل عورت حاضر ہے ملکہ عالیہ، مصری کنیز نے ملکہ کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ بادشاہ غور سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جسے نیک دل کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ آؤ بیٹھو نیک دل عورت، اور ہماری مشکل کا کوئی حل نکالو،
ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ ملکہ نے اس نیک دل عورت سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، شہزادی بلقیس کی زندگی مجھے عزیز ہے، اس لیے میں اس کی ضرور مدد کروں گی۔ مجھے مصری کنیز نے سارا حال بتا دیا ہے اور میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ نیک دل عورت نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ مصری کنیز ایک طرف خاموش کھڑی رہی۔ ہمیں بتاؤ نیک دل عورت، تفصیل سے بتاؤ، بادشاہ سلامت نے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے کمرے میں داخل ہوتے وقت جسے دیکھا تھا وہ چڑیلوں کی شہزادی ہے، اس کا نام شہزادی چڑچیلا ہے۔ شہزادی چڑچیلا بے حد ظالم چڑیل ہے، وہ نوجوان عورتوں کی گردن کا خون پینے کی بے حد شوقین ہے۔ شہزادی آج صبح شکار کھیلنے جنگل میں گئی تو وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کے اس حصے میں چلی گئی جہاں شہزادی چڑچیلا رہتی ہے۔ شہزادی چڑچیلا اس وقت سو رہی تھی، کیونکہ چڑیلیں دن کو سوتی ہیں اور رات کو جاگتی ہیں۔ شہزادی بلقیس کے گھوڑے نے شہزادی چڑچیلا کے باغ کے کئی پھول روند دیے۔ پھر شہزادی بلقیس تو واپس آ گئی، لیکن رات ہوتے ہی شہزادی چڑچیلا جیسے ہی بیدار ہوئی تو اس کی کنیزوں نے اسے بتایا کہ شہزادی بلقیس کے گھوڑے نے اس کی باغ کے پھول روند دیے۔ اس پر شہزادی چڑچیلا کو بے حد غصہ آیا اور اپنے پھولوں کا انتقام لینے کے لیے وہ شہزادی کے کمرے میں آ گئی۔ شہزادی سو رہی تھی، لیکن چڑیلیں سوئے ہوئے انسان کو بھی نظر آ جاتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی بلقیس نے سوتے ہوئے بھی شہزادی چڑچیلا کو دیکھ لیا اور وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ سوتے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی چڑچیلا اپنے خوفناک دانتوں سے اس کی گردن کا خون پینا ہی چاہتی تھی کہ بادشاہ سلامت کمرے میں پہنچ گئے اور بادشاہ سلامت کو دیکھ کر شہزادی چڑچیلا بغیر خون پیے واپس چلی گئی، کیونکہ شہزادی چڑچیلا کو مردوں سے شدید نفرت ہے اور وہ کسی مرد کی موجودگی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب شہزادی چڑچیلا کل رات کو کسی وقت آئے گی اور شہزادی بلقیس کا خون پی لے گی اور شہزادی بلقیس مر جائے گی۔ نیک دل عورت نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ہماری اکلوتی بیٹی نہیں مر سکتی، ہم اس شہزادی چڑچیلا کے پورے باغ پر اپنی فوج چڑھا دیں گے، ہم اس چڑیل شہزادی کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ بادشاہ نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، انسان کسی چڑیل کو نہیں مار سکتا، اگر آپ اپنی فوج وہاں لے گئے تو پھر شہزادی چڑیلوں کو حملہ کرنے کا حکم دے گی اور آپ کی پوری رعایا کو یہ چڑیلیں مار ڈالیں گی، اس لیے آپ یہ ارادہ چھوڑ دیں۔ نیک دل عورت نے کہا، نیک دل عورت، پھر تم ہی بتاؤ، اس کا کوئی حل بتاؤ۔ ملکہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ شہزادی چڑچیلا کو کسی طرح منایا جائے اور شہزادی بلقیس کو شہزادی چڑچیلا کے محل میں لے جایا جائے، وہاں اس کی ناک سے جیسے ہی پھول لگایا جائے گا وہ فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ نیک دل عورت نے جواب دیا، لیکن اس ظالم چڑیل کو کیسے راضی کیا جائے؟ اس کی کیا تجویز ہے تمہارے پاس؟ بادشاہ نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے بادشاہ سلامت، کہ شہزادی چڑچیلا کو کوئی انسان اپنا کلیجہ نکال کر کھانے کے لیے پیش کر دے، شہزادی چڑچیلا خوش ہو جائے گی۔ نیک دل عورت نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنا کلیجہ خود نکال کر اس چڑیل کو پیش کر دے؟ نہیں، ایسا ناممکن ہے، کوئی اور بات کرو۔ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی بلقیس میری بیٹی ہے اور میں اس کی ماں ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے، اس لیے میں اپنا کلیجہ اس چڑیل شہزادی کو پیش کر دوں گی، ملکہ نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور بادشاہ اور نیک دل عورت کے ساتھ ساتھ ایک طرف کھڑی ہوئی مصری کنیز بھی چونک کر حیرت سے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ ملکہ کا چہرہ اس وقت ممتا کے نور سے تمتما رہا تھا۔ نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کوئی اور بات کرو۔ نیک دل عورت، کوئی اور تجویز تمہارے پاس ہے تو بتاؤ، ورنہ پھر ہم خود اس کا حل سوچیں گے۔ بادشاہ نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اگر شہزادی چڑچیلا کو راضی نہ کیا گیا تو وہ آج رات آ کر شہزادی کا خون پی جائے گی اور شہزادی مر جائے گی۔ نیک دل عورت نے بھی فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم شہزادی کے کمرے میں 2-3 مرد مستقل بٹھا دیں گے، اس طرح وہ ظالم چڑیل خون نہ پی سکے گی اور پھر ہم وزیر اعظم کے مشورے سے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا،
لیکن بادشاہ سلامت آپ پوری بات جانتے ہی نہیں۔ شہزادی چڑچیلا صرف ایک بار آپ کی وجہ سے چلی گئی ہے، اب وہ نہیں جائے گی، چاہے آپ 1000 مردوں کا پہرا کیوں نہ لگوا دیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ چڑیلیں اپنی اصل شکل یا انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خون پئیں، وہ غائب رہ کر بھی خون پی سکتی ہیں، اس لیے آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ شہزادی کا خون پی جائے گی۔ نیک دل عورت نے کہا، بادشاہ سلامت مجھے اپنی جان کی قربانی دینے دیں، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، اگر میری اکلوتی بیٹی مر جاتی ہے تو پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ میرا کیا ہے، آج نہ صحیح کل مر جاؤں گی، اس لیے مجھے اپنا کلیجہ اس ظالم چڑیل کے حوالے کرنے دیں، کم از کم اس طرح شہزادی بلقیس کی زندگی تو بچ جائے گی۔ ملکہ عالیہ نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن ملکہ عالیہ یہ کام بے حد مشکل ہے، کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا بے حد مشکل ہے۔ کسی انسان کا اپنے جسم خود چیر کر اندر سے کلیجہ نکال کر کسی دوسرے کو پیش کرنا ناممکن ہے۔ اس نیک دل عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ملکہ عالیہ نے اس نیک دل عورت سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، اس نیک دل عورت نے جواب دیا، اوہ، اسی لیے تم ممتا کے جذبے سے واقف نہیں ہو، جو کام ناممکن ہو وہ ماں اپنی اولاد کے لیے کر گزرتی ہے، یہ تو تم صرف کلیجہ نکال کر دینے کی بات کر رہی ہو، ماؤں نے تو اپنی اولاد کے لیے اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ملکہ عالیہ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، بہرحال ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملکہ اب ہم جا کر وزیر اعظم سے مشورہ کرتے ہیں، وہ عقل مند آدمی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ بادشاہ سلامت نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اوہ بادشاہ سلامت اپنی زندگی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، چڑیلوں کو کوئی مار نہیں سکتا، اور چڑیلوں کی شہزادی تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس سے تو جن بھوت دیو سب ڈرتے ہیں، انسان اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ نیک دل عورت نے بادشاہ سلامت کے جانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس شہزادی چڑچیلا کو راضی کرنے کا؟ مال دولت جائیداد جو چاہے وہ لے لے۔ ملکہ نے کہا، نہیں ملکہ عالیہ، وہ چڑیلوں کی شہزادی ہے، ان چیزوں کی اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ نیک دل عورت نے کہا، تو پھر مجھے ساتھ لے چلو بادشاہ سلامت کو، ہم پتہ ہی نہ چلنے دیں گے، جب میں مر جاؤں گی تو بادشاہ سلامت میرا کیا بگاڑ لیں گے، کم از کم میری بیٹی تو بچ جائے گی۔ ملکہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، سوچ لیں اگر وہاں جا کر آپ کا ارادہ بدل گیا تو پھر آپ ویسے ہی مر جائیں گی اور شہزادی بھی نہ بچ سکے گی۔ ویسے اگر آپ واقعی ایسا کر سکتی ہیں تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہیں ایک چھری منگوا کر اپنا کلیجہ نکال لیں، آپ کا کلیجہ چڑیل شہزادی تک پہنچ جائے گا اور آپ کی بیٹی زندہ بچ جائے گی۔ اس نیک دل عورت نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، وہ بھی ملکہ کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، مصری کنیز جا کر کوئی تیز چھری لے آؤ۔ ملکہ عالیہ نے مصری کنیز کو حکم دیتے ہوئے کہا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ مصری کنیز نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلی گئی، اور ملکہ عالیہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب بھی وقت ہے ملکہ عالیہ، سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ چھری دیکھ کر آپ کا ارادہ بدل جائے۔ اس نیک دل عورت نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، خاموش رہو، ماں کا دل بہت عظیم ہوتا ہے، تم ابھی دیکھ لو گی۔ مصری کنیز واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی تیز چھری موجود تھی، جو اس نے ادب سے ملکہ عالیہ کو پیش کر دی۔ کیا واقعی میرا کلیجہ اس چڑیل شہزادی تک پہنچ جائے گا اور وہ راضی ہو کر میری بیٹی کی جان بخش دے گی؟ ملکہ نے چھری ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، بشرطیے کہ آپ اپنے کلیجے کی واقعی قربانی دے دیں۔ نیک دل عورت نے کہا، ضرور دوں گی، اولاد کے معاملے میں مائیں ہمیشہ قربانی دیتی آئی ہیں۔ ملکہ نے بڑے جوش بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے چھری اپنے دل میں ماری۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ ارے یہ کیا ہوا، یہ چھری تو جسم کے اندر ہی نہیں گئی۔ ملکہ نے چھری مار کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ چھری جسم کے اندر جانے کی بجائے درمیان سے ہی مڑ کر واپس طے ہو گئی تھی۔ بہت خوب ملکہ عالیہ، واقعی ماں کا جذبہ دنیا میں سب سے عظیم ہوتا ہے۔ سنو ملکہ، میں ہی شہزادی چڑچیلا ہوں، چڑیلوں کی شہزادی، میں واقعی اپنے پھولوں کا انتقام لینے آئی تھی، لیکن شہزادی کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر واپس چلی گئی۔ یہ آپ کی مصری کنیز میری دوست ہے، اس نے جب مجھے بتایا
تو میں نے اس کے سامنے یہی شرط رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ وہ ماں ہے، وہ فوراً تیار ہو جائے گی، لیکن میں نے اس کی بات تسلیم نہ کی۔ لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اب آپ کو کلیجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ظالم ہوں اور نہ ہی خون پیتی ہوں، بلکہ مجھے تو اپنے پھولوں کے روندے جانے پر غصہ آ گیا تھا۔ یہ چھری بھی میں نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے فوری تیار کرائی تھی تاکہ آپ کا امتحان ہو سکے۔ اب آپ کی بیٹی زندہ رہے گی اور اب اسے کجلا پھول سنگھانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ہوش میں آ جائے گی۔ خدا حافظ، اس عورت نے کہا اور دوسرے لمحے غائب ہو گئی۔ خدایا تمہارا شکر ہے، میری بیٹی بچ گئی۔ ملکہ عالیہ نے اس وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں جب شہزادی کے ہوش آنے کے بعد بادشاہ کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی ماں کے اس عظیم جذبے پر حیران رہ گئے۔ واقعی ماں جیسا دل اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو نہیں بخشا۔ ختم شد۔